شمالی لاہور کا یہ ہے، باشعور لوگ ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے۔ جو شمالی لاہور ہے ہمارا، یہ میاں محمد نواز شریف کا قلعہ ہے۔ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور میں نے یہاں سے الیکشن لڑنا شروع کیا، اس میں اللہ پاک نے ہمیں مہربانی کی موقع دیا۔ 2008 سے لے کے 2013 تک ہمارے پاس پنجاب حکومت، یہاں پہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل تھے، واٹر سپلائی لائنز ڈلنی تھی، یہاں پہ سیوریج کا نظام خراب تھا، 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ کیا، اور وہ ہاسپٹل کہ جس میں جب شہباز شریف صاحب 2008 میں اس کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں آئے، جسے نواز شریف ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، ICU بنایا، وہاں پہ ہم نے جو تھی ایمرجنسی بنائی۔ ہمارا نوجوان ہے، یہ ہمارے بچے جو ہیں، یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبد الحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جن کی طویل ترین خدمات ہیں لاہور میں، سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، عوامی سیاسی سماجی خدمت کے شاندار تابناک ورثے کے امین اور وارث میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، سابق سینئر صوبائی وزیر و نو منتخب رکن پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہم ان کے آفس میں موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں 8 فروری میں الیکشن میں شاندار کامیابی پر ان کے سپورٹرز، ورکرز اور معززین علاقہ انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور یہاں ایک جشن کا سماں ہے۔ میاں صاحب سے میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میاں صاحب بے حد شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ میاں صاحب، PP 148 لاہور میں بہت سارے سیف اینڈ سیکیور زون اس بار غیر متوقع نتائج وہاں سے نکلے ہیں، مگر چونکہ آپ کی یہاں پہ عوامی حوالے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رابطہ مہم بڑی سٹرانگ ہے، الیکشن کے علاوہ بھی چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندان کی اور آپ کی ایک تسلسل کے ساتھ کامیابی کا راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارا شمالی لاہور کا یہ ہے، یہ لوگ بہت باشعور لوگ ہیں، جی، عقل و فہم رکھنے والے لوگ ہیں، اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ کون سی شخصیت اور کون سا لیڈر ہے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہے، جو ان کے حلقے کے لیے بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شمالی لاہور کو میں تو ہمیشہ جو ہے وہ بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو شمالی لاہور ہے ہمارا، یہ میاں محمد نواز شریف کا قلعہ ہے یہاں لاہور میں۔ ہمیشہ یہاں سے جب بھی الیکشن ہوا ہے، ہم ہمیشہ یہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوتے ہیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، یہاں سے ہمیشہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میں بات کروں کہ جب سے میاں حمزہ شہباز شریف صاحب اور میں نے یہاں سے الیکشن لڑنا شروع کیا، تو جب سے ہم نے شروع کیا الیکشن لڑنا، تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں مہربانی کی موقع دیا۔ 2008 سے لے کے 2013 تک ہمارے پاس پنجاب حکومت تھی، 2008 سے 2013 تک پنجاب حکومت تھی، اور پھر 13 سے 18 تک ہمارے پاس وفاقی اور پنجاب حکومت دونوں تھی۔ اس دور میں ہم نے اس شمالی لاہور کا یہ جو ایریا تھا، یہاں پہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل تھے، چاہے وہ واٹر سپلائی لائنز ڈلنی تھی، یہاں پہ سیوریج کا نظام خراب تھا، یہاں پہ جو ہے ٹیوب ویلز ہم نے لگوائے کوئی 16 کے قریب ٹیوب ویل، صرف میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، پورے شمالی لاہور کی نہیں کر رہا، صرف جو حلقہ شمالی لاہور کا میرے پاس تھا، اس وقت ہم نے 16 کے قریب جب ہم آئے 2008 میں، ہم نے ٹیوب ویلز لگوائے کہ لوگوں کو پانی پینے کا نہیں ملتا تھا۔ یہاں پہ میسو ڈیولپمنٹ کی، سڑکیں، گلیاں، پارک، اسکول، کالجز کی اپ گریڈیشن، بلڈنگز نئی جتنی بن سکتی تھی، ہاسپٹل یہ جو کوٹ خواجہ سعید کا ہے وہاں پہ ہم نے 1 ارب سے زیادہ کا پروجیکٹ کیا، اور وہ ہاسپٹل کہ جس میں جب شہباز شریف صاحب 2008 میں اس کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل میں آئے، جسے نواز شریف ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، ہاسپٹل میں صرف 3 مریض تھے۔ میرے سے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے کہا آپ بتائیں شمالی لاہور کا وہ بڑے کام، میں نے کہا کہ ایک ہاسپٹل ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے کوئی 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، مگر وہاں پہ نہ ڈاکٹر ہے، نہ دوائی ہے، نہ کوئی وہاں پہ اور ہے، اور اس پہ سارے کاف لیگ کا دور ختم ہوا تھا، تو وہاں قبضے ہو گئے ہیں، جو اس کی زمین سائڈوں پہ پڑی تھی وہ قبضے چھڑوائے، وہاں پہ
جو ہے 1 ارب سے زیادہ کا پیکج اس وقت انہوں نے دیا. حمزہ صاحب کی سربراہی میں ہم نے وہ پورا وہاں پہ ہم نے وہاں بنایا, اس کا جو تھا وہ ICU بنایا, وہاں پہ ہم نے جو تھی ایمرجنسی بنائی, وہاں پہ ڈاکٹرز آئے, اس کی اٹیچمنٹ ہوئی اس ہاسپٹل کو جو ہے ٹیچنگ ہاسپٹل ڈکلیئر کر کے نیا ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی. وہاں سے سینئرز ڈاکٹرز وہاں پہ آتے تھے. اب اللہ کے فضل سے وہ ہاسپٹل کہ جس میں جب شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ وزٹ کیا تو وہاں 3 مریض تھے, آج وہاں پہ ڈائلیسس سینٹر بھی بہت زبردست بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ماہانہ لوگوں کا ڈائلیسس, بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کا ڈائلیسس ماہانہ بنیاد پہ ہو رہا ہے. میاں صاحب لاہور کے لارڈ میئر آپ کے والد ماجد رہے میاں شجاع الرحمان صاحب, آپ کے خاندان کی فیملی کی بڑی وسیع ترین خدمات ہیں, آپ کی جو سیاسی فہم و فراست, بصیرت اور تجربہ ہے وہ بھی ایک وسیع ترین ہے. ہر ایک دہائی کے بعد کہتے ہیں روایات بدل جاتی ہیں, سیاست بدل جاتی ہے, حالات بدل جاتے ہیں. حالیہ تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو حالات ہمیں نظر آتے ہیں, عدم برداشت ہے. سیاسی کلچر میں تو ایسا نہیں ہوتا, آپ تو ایک بڑے روایت پسند قبیلے آپ کا تعلق ہے, تو یہ جو روایات بدل رہی ہیں, بدتمیزی, الزامات, گالم گلوچ کا کلچر, سیاسی خلاف رائے کا احترام تھا, وہ ختم ہو رہا ہے. ان بنیادی اخلاقی رویوں کے معدوم ہونے کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں جو سیاست میں یہ جو کڑواہٹ آ گئی ہے اور یہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو اور سارا کچھ, یہ PTI ایک جماعت ہے جس نے یہ کام شروع کیا, اور وہ اس میں کمی آنے کی بجائے بلکہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند بات نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے, اس وجہ سے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا نوجوان ہے, یہ ہمارے بچے جو ہیں, یہ پاکستان کا مستقبل ہے. انہوں نے کل کو اس ملک کو سنبھالنا ہے, پاکستان کو سنبھالنا ہے. وہ جتنا جھوٹ سوشل میڈیا پہ وہ بیچ سکتے ہیں یا دکھا سکتے ہیں, PTI دکھاتی ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر جو بھی ان کے پیچھے فورسز ہیں, چاہے وہ کوئی یہودی لابی ہے یا کوئی بھی ہے, کیونکہ اربوں روپیہ چاہیے. کسی پارٹی کے پاس وہ اربوں روپیہ نہیں ہے جو PTI کا خرچ ہو رہا ہے, اور ان کا سارا سوشل میڈیا زیادہ باہر سے چل رہا ہے. پاکستان سے بھی چلتا ہے مگر باہر زیادہ چل رہا ہے. تو ان کو بالکل احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں. تو یہ برداشت, رواداری اور الیکشن جو ہوتا ہے یہ تو آئیڈیالوجی کا, ایک نظریات کا الیکشن ہے. میرا اگر نظریہ ہے مسلم لیگ کا, میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا. آپ کا نظریہ کسی اور پارٹی کا, آپ اس کو ووٹ دیں. اس میں یہ تو نہیں کہ میں آپ کو گالیاں دوں. جی, تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہماری یہ جو پورے معاشرے میں وہ ایک تلخی سی پیدا ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جہاں جیت جاتے ہیں وہ تو صحیح ہے, یہ شروع سے مائنڈ سیٹ ہے. ان کے لیڈر عمران نیازی کا بھی یہی تھا. یہ آپ لگا لیں بے شک 2002 میں جب وہ 1 سیٹ جیتا تھا تب بھی اس کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ نہیں جی میرے ساتھ تو دانتی ہوئی, میری تو سیٹیں زیادہ بنتی تھیں. اب وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہی نیچے تک ہے. جیت جاؤ تو ٹھیک ہے, جہاں پہ ہار جاؤ تو دھاندلی ہو گئی. یہ عجیب ان کی منطق ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی. اور اس کے بعد بدتمیزی ایسی کریں گے اور سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ, نہ کسی ان کی ماں بہن کا خیال کرتے ہیں, نہ کسی خاتون کا خیال کرتے ہیں, نہ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں, نہ کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہ گئی. یہ وہ بچوں کو کلچر دے رہے ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کو, اور پھر بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کو غلط چیزیں کر رہے ہیں جو PTI والی PTI جو ایز اے جماعت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پاکستان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. میاں صاحب آپ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حالات چونکہ آپ نے جس طرح معاشرے کے تلخ حقائق کی منظر کشی کی ہے, آپ کے ساتھ بھی یہاں پہ یوتھ موجود ہے, آپ کے ووٹر سپورٹرز بھی یوتھ موجود ہیں. یہ ہماری جو نوجوان نسل اس گندے سیاسی کلچر سے اور اس کا شکار ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی اور دوسری چیزیں جنم لے رہی ہیں. ایک تلخی اور کڑواہٹ معاشرے میں آپ نے جس طرح کہا پڑ رہی ہے, آپ یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے؟ آپ کا چونکہ وسیع ترین سیاسی تجربہ, میں بات پھر وہی کروں گا, آپ نے دہائیوں, سالوں, دنوں, مہینوں میں حالات بدلتے دیکھے ہیں. تو کئی پارٹیاں جس طرح کافلی کا آپ نے دور دیکھا, بہت عروج تھا, پھر ایک ٹائم آیا سب کچھ ختم ہو گیا, چند سیٹوں تک. مشرف کا دور دیکھا. جی جی, تو آپ اپنے سیاسی تجربے سے اس یوتھ کے نام کوئی پیغام دیں کہ اخلاقی روایات کو کس طرح بچا سکتی ہے یوتھ, یہ قوم کا مستقبل ہے. جی, میں تو جو ہماری یوتھ ہے
مجھے تو بڑی ان سے امید جب میں دیکھتا ہوتا تھا تو مجھے تو بڑی امید جی کہ ہمارے بچوں میں ہماری آنے والی نسل جو ہے ہماری جو یوتھ ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پوٹینشیل دیا ہے. جب میں گورنمنٹ میں تھا اور کچھ عرصہ میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا تو میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا تھا اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیوں میں یوتھ کے ساتھ. تو تب میں ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کو بھی کہتا ہوتا تھا کہ ہماری یوتھ میں بہت پوٹینشیل ہے. اگر ہم ان کو مواقع فراہم کریں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ بہت اچھا آنے والے دور میں پاکستان کے لیے قوم کے لیے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں یہ بچے اور بچیاں. تو یہ وہ چیزیں تھیں. پھر انہوں نے ایک بہت بڑا جو کام شہباز شریف صاحب نے کیا وہ انہوں نے ایک پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ شروع کیا. اس میں ہم ہر سال 2 ارب روپے کا اسٹارٹ لیا اور وہ ہم 18 ارب تک لے گئے 10 سال کے بیچ میں. اس میں 10 سال میں ہم اس کو 18 ارب پہ لے گئے. اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ بچے کیونکہ میٹرک تک تو تعلیم تھی فری. کالج اور یونیورسٹیز میں بہت سارے بچے پڑھ نہیں سکتے تھے جو میرٹ پہ آتے تھے مگر کیونکہ ہائر ایجوکیشن ساری دنیا میں بہت مہنگی ہے ایکسپینسو ہے تو وہ ہوتا یہ تھا کہ بہت سے بچے آگے اپنی ہائر ایجوکیشن جیسے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے کوئی ماسٹرز کرنا ہے تو نہیں کر سکتے تھے. تو وہ پھر شہباز شریف صاحب نے انڈومنٹ فنڈ جو یہ شروع کیا تو اس میں ہم وہ بچے جو میرٹ پہ ہوتے تھے غریبوں کے بچے ان کو ہم جو ہے وہاں سے ان کی فیس کے پیسے اور ان کی ساری فیسیں گورنمنٹ دیتی تھی جو انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی تھی. اس کے علاوہ بھی ان کو تھوڑا سا اسٹائپنڈ بھی ملتا تھا. میاں صاحب یہاں پر شمالی لاہور میں اور آپ کے اس پی پی 148 کے کارکنان سپورٹران میں آپ کے ساتھ محبت اور آپ کی ان کے ساتھ محبت کا یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ یہاں پر میرے کیمرے کی اس طرف بھی اور اس طرف بھی کثیر ترین تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں اور آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ پنجاب کی آنے والی کابینہ میں اور پنجاب کی آنے والی حکومت میں آپ اہم ترین پوزیشن پر ہوں اور آپ کی صلاحیتوں سے تجربے سے اور آپ کی بصیرت سے پنجاب اور اس صوبے کے عوام اور اس لاہور کے عوام مستفید ہو سکیں. آپ کا وقت دینے کا ایک بار پھر شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات اللہ نے کے پاس.